پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے حکومت کو ایک جواب چلا گیا اور حکومت جس کمیشن پہ انحصار کر رہی تھی، سپریم کورٹ نے کہا جناب ایسا ٹوتھ لیس کمیشن یعنی کہ بے وقت قسم کا کمیشن ہم نہیں بنائیں گے، اور آپ کو چند اس میں مزید انہیں چیزیں بتائیں کہ ان افراد کے نام دینے پڑیں گے، فیملی ممبرز کے نام دینے پڑیں گے، اور ٹی او آرز کس طرح سے بنانے پڑیں گے، وہ گائیڈ لائن بھی اس میں آج مینشنڈ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، حکومت نے آج کل ایک آرگومنٹ پکڑا ہوا ہے کہ التوفیق کمپنی کا جو لنڈن ہائی کورٹ کا کیس تھا اس میں میاں نواز شریف صاحب کا تو نام ہی نہیں ہے، پاناما پیپرز میں بھی میاں نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے، تو میاں نواز شریف صاحب ان سوالات کے کیوں جواب دیں؟ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، وہ صرف میاں صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ خود میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جناب کمیشن کے جواب صرف کمیشن میں دیں گے، اور یہ صرف مجھے ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے بہت سے لوگوں کو میں پسند نہیں آ رہا، مجھے لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میاں صاحب کے پاس یقیناً ایک مینڈیٹ ہے اور الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، لیکن یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ سوال جواب جو اس حوالے سے ہو رہے ہیں اس پیسے کے ہو رہے ہیں جو اربوں روپے پاکستان سے باہر گئے، آف شور اکاؤنٹس میں گئے، یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ جو حکومت کا انحصار تھا ناظرین اس کمیشن کے اوپر، جوڈیشل کمیشن پہ، اس کے حوالے سے بہت ساری سٹیٹمنٹس دی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سٹیٹمنٹس کیا تھی وہ میں آپ کو دکھاؤں، میں اپنے پینلز کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ سینٹر میاں عتیق صاحب موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسد عمر صاحب، ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں، وہ حکومت کا جو انحصار تھا اس کمیشن پہ کیا کیا بیانات دیے گئے، آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ہے کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں پہ یقین تھا، تو آج بھی رول آف لا پہ پاکستان مسلم لیگ یقین رکھتی ہے۔ یہ سیاسی بیڑیے ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے۔ کمیشن ہے اور کمیشن والی باتیں کمیشن میں ہوں گی۔ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اور جو جوابات جو کمیشن میں دینے والے ہیں وہ کمیشن میں دیں گے۔ ہم نہ ضد پہ تھے نہ ضد پہ ہوں گے، اچھی تبدیلی کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے مذاکرات بھی کریں گے اور ہر فورم پر بات کریں گے۔ کمیشن کا انتظار ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ کمیشن بنے۔ ہماری ڈکشنری میں جو کمیشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز پر مشتمل ہے۔ ہر چیز بالکل صاف شفاف طریقے سے قوم کے سامنے آئے۔ پارلیمنٹ میں آنا کمیشن سے بھاگنے کا بہانہ نہیں بن سکتا۔ اب ہم نے جانا ہے سب نے کمیشن میں۔ تو لوہے کے چنے ہیں، جس نے چبانے کی کوشش کی اپنے دانت توڑوا بیٹھا۔ ہم کوئی نئے لوگ ہیں، ہماری تو ہڈی بڑی سخت ہے، بڑی مار کھا لی ہے ندیوں نے، اور تھوڑا سا رگڑا کھا لیں گے تو ہمیں زیادہ نہ کھولیں، آپ کھلتے کھلتے زیادہ کھل جائیں۔ یہ سوال و جواب کی خاطر نہیں ہو رہا، یہ سیاست کی خاطر ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے، مجھے تو کچھ لوگوں نے تو پہلے دن سے وزیر اعظم تسلیم نہیں کیا، وہ تو نہ جانے مجھے کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں وزیر اعظم پچھلے 3 سالوں سے۔ جی میاں عتیق صاحب، گفتگو آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں۔ حکومت کا انحصار تھا کمیشن پہ، کمیشن اب کدھر کھڑا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ جو کمیشن کے لیے انہوں نے لیٹر لکھا سی جے پی کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، انور ظہیر جمالی صاحب، تو آج اس کا جواب آ گیا، اور متحدہ اپوزیشن نے جو بات کی تھی جس وقت میں یہ ٹی او آر جا رہے تھے، اس وقت ہی انہوں نے یہ کہا جو آج اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے، جو کمیشن ایگزیکٹلی، اور جس میں کیا کہا گیا کہ یہ 1956 کا ایکٹ اور بالخصوص اس کا سیکشن 6، جس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بڑے واضح الفاظ میں، اس کا دائرہ کار بہت محدود ہے، اور جو ٹی او آرز بنا کر وہاں بھیجے گئے اس میں کیا نظر آ رہا ہے، 1947 سے شروع کیا جائے اور اس کو مکمل کرنے میں شاید 2147 آ جائے۔ وہ 2047 میں بھی نظر نہیں آ رہا، 2147 آ جائے۔ یہ آج جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو اپوزیشن کہتی آئی تھی کہ دیکھیے اس طرح مت کریں۔ اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں، آج ارشد بھائی عوام کیا چاہ رہی ہے؟ وہ 98% ڈپرائیوڈ لوگ، انہوں نے جو آواز بلند کی ہے وہ کس چیز کے خلاف کی ہے؟ اس نظام کے کہ جس میں نظام دین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور نظام دین جس کو چاہے اس کو نواز دے۔ اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آخر کہیں تو اس کو رکنا چاہیے نا۔ ہو کیا رہا ہے؟ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج
آپ کسی کے گھر سے جا کر 80 کروڑ روپے تو ضرور پکڑ سکتے ہیں, جو لکھے شاید کم گئے ہیں, وہ بھی بات آ رہی ہے, اس پر بھی ضرور کچھ نہ کچھ تحقیق ہونی چاہیے. وہ تو آپ نے پکڑ لی ہے چونکہ کسی کے گھر میں تھے, اور جو کسی طرح کے کرٹنز کے پیچھے چلے گئے اور وہ 80 ارب ڈالرز ہیں, ان کو کون پکڑے گا؟ ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اور میں واضح کر دوں, یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے, خاص طور پر میں ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہوں گا کہ ہم فرد واحد کے خلاف نہیں ہیں, وقت کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی ایک خاندان کے خلاف نہیں ہیں. یہ غلط کہا جا رہا ہے جو بات بن رہی ہے, اس کو اس نظر میں دیکھنا چاہیے. جس نے کرپشن کی, جس نے ملک کا, عوام کا پیسہ لوٹا, جس نے اپنے دور اقتدار میں اپنے اختیارات سے بالاتر ہو کر چیزیں نکال کر لے گئے, عوام کے پیسے کو لے گئے, خزانے کو خالی کر کے اپنا خزانہ بھر لیا. اسد عمر صاحب, آج جو سپریم کورٹ کی طرف سے حکومت کو لیٹر واپس گیا ہے, اس میں کیا نئی ٹی او آرز کس طرح سے بنی ہے وہ بھی ڈیفائن کیا گیا ہے؟ کیونکہ جب یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ افراد, وہ فیملیز, گروپس, کمپنیز اور ان کا ٹوٹل نمبر کیا ہے اور ریلیونٹ پرٹیکولرز وہ بھی فراہم کیے جائے جس میں انکوائری چلنی ہے. تو جو اپوزیشن نے پہلے 15 سوال تیار کیے تھے, پھر پارلیمنٹ کے لیے 7 سوال تیار کیے, وہ اس کنسرن کو ایڈریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی ارشد جیس, پہلی بات تو حکومت نے جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی تھی سپریم کورٹ کو ٹوپی پہنا کر, تو وہ ٹوپی سپریم کورٹ نے آج پہننے سے انکار کر دیا. پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے 1956 کا ایکٹ جو ہے اس کے تحت یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, لیکن مجھے آج ہنسی آ رہی تھی کہ آج شام کو بھی حکومتی ارکان جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو چھوڑ دیا تھا ثوابدید پہ چیف جسٹس کے. او بھائی, خدا کا واسطہ پاکستان کا آئین تو پڑھ لو. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس آئین میں تبدیلی کرنے کی کوئی اختیار نہیں ہے, وہ صرف پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو اس کے لیے آرڈیننس یا ایکٹ پاس کرنا ہوگا پارلیمنٹ سے. جہاں تک جو گائیڈنس دی ہے انہوں نے بالکل یہی تو ہم بات کرے تھے, اس میں جو 2-3 ہماری واضح باتیں تھیں, جو بنیادی باتیں تھیں, وہ ساری کور کر دی ہیں چیف جسٹس نے اپنے خط کے اندر. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی میعاد ہونی چاہیے, اوپن اینڈڈ نہیں ہو سکا, تحقیقات ہو رہی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو کھول دیا آپ نے کہ 1947 سے آج تک, جو 1947 میں اگر کسی ڈی سی نے بھی کرپشن کی تھی تو اس کا بھی جائزہ لیا جائے, تو بالکل لامانی ہو جاتا ہے. فوکس ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ ایک نئے ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے. میرے خیال میں چیف جسٹس نے اس سے بھی زیادہ فوکس کر دیا ہے جو اپوزیشن نے لکھا تھا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پن پوائنٹ کر دیں کہ کون سی کمپنیز ہیں, کس فیملی کی ہیں, تاکہ بالکل فوکس طریقے سے انویسٹیگیشن ہو سکے اور کوئی ایسا نہ ہو خدشہ کہ وہ اتنی بات پھیل جائے کہ آپ کو نتیجے تک پہنچنے میں بہت زیادہ مدت رکھ جائے. تو میرے خیال میں بہت اچھی بات کی ہے چیف جسٹس نے, اور اس کو جب بیٹھ کے ٹی او آرز فائنل کی جائیں تو بالکل اس کے اوپر اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, وزیر بھی رہے ہیں, قانونی معاملات بھی آپ دیکھتے ہیں, اتنے اچھے وکیل بھی ہیں آپ ماشاءاللہ. جب یہ والا سپریم کورٹ خط لکھتی ہے حکومت کو اور ساتھ کہتی ہے کہ جناب یہ سارے پرٹیکولرز بھی دیں, انڈیویجولز کے, کمپنیز کے, فیملیز کے, گروپس کے, تاکہ صحیح معنوں میں انکوائری ہو سکے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں مارے گا اس حوالے سے, یا کہ یہ معاملہ واقعی اب ٹی او آرز اسی طرح بنیں گے, یا کہ ایک آسان راستہ ہے پارلیمنٹ میں آ کے جواب دے دیے جائیں؟ دیکھیے محترم نواز شریف صاحب نہ تو پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیں گے, اس لیے کہ جواب دینے کے لیے ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ بالکل وہ نہیں بنائیں گے جو اپوزیشن چاہتی ہے, کیونکہ وہ کبھی شفاف شفاف جو ہے انکوائری چاہیں گے ہی نہیں. اس لیے کہ وہ اس وکٹ پر کھیلنا پسند کرتے ہیں جہاں امپائر بھی ان کے ہی ہوں, بولرز بھی ان کے ہوں, یعنی منصف بھی وہ خود ہی ہوں اور فیصلہ وہ خود. تو اس طرح کا تو وہ انکوائری, اب آپ ان کا ٹریک ریکارڈ سابقہ دیکھ لیجئے گا. دیکھیں جو 1956 کا ایکٹ ہے, کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956 1956 کا, آپ سابقہ ذرا دیکھ لیجئے گا. جو بھی رپورٹس آئی ہیں, محترم نواز شریف کا دور ذرا دیکھ لیں. اگر ماڈل ٹاؤن کی جسٹس باقر نجفی صاحب کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے محترم شہباز شریف صاحب اور صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا تھا,
تو اس کی شکل آج تک قوم نے نہیں دیکھی، نہ ہی وہ پبلش کیا گیا ہے، اور قانون میں یعنی ایکٹ میں موجود ہے کہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو مشتہر کرنا، پبلش کرنا بھی وہ ایگزیکٹو کا کام ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اگر اسی 56 کے ایکٹ کے تحت اگر انکوائری چیف جسٹس بھی کرے تو وہ کمیشن آف انکوائری ہوتا ہے، وہ کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہوتا، معاف کیجئے گا، سپریم کورٹ کے اختیارات انہیں نہیں ہوتے۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اگر آپ مانے خیز اگر آپ انویسٹیگیشن یا نتائج چاہتے ہیں تو اس قانون سے یہ اخذ نہیں ہوں گے۔ ہمارا اپوزیشن کا یہ موقف جو ہے بڑا واضح ہے کہ اس کو ایکٹ کے ذریعے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو جو ہے قانون بنایا جائے، اور اس میں ہم نے ٹرمز آف ریفرنس کمبائنڈ اپوزیشن نے سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ اتنے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہیں، قانون دان ہیں، کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ کوئی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے؟ آپ نے ٹھیک کہا، اسی لیے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب مستعفی ہوں۔ دیکھیے جب تک یہ مستعفی نہیں ہوں گے انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں انتشار کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور اگر آپ ان کے وزراء اور ان کے ثنا خان جو ہیں اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو وہ یعنی گالم گلوچ تک تشریف لے آئے، پہنچ گئے ہیں، اور وہ اس طرح سے الجھنے کو تیار ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر تلائیں گے لیکن وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے۔ محترم نواز شریف صاحب بدقسمتی سے دیکھیے اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ خود کفیل ہیں اپنی تباہی کے، اور ان کے جو ماشاءاللہ لواحقین ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ میں ایک سوال آپ تینوں پینلسٹ کے لیے رکھ رہا ہوں جس پہ کہ ہم آگے بات کریں گے، اور حکومت کیونکہ کہتی ہے کہ جناب پاناما پیپرز میں وزیراعظم نواز شریف صاحب کا نام کہیں نہیں ہے، جب التوفیق کیس کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں جناب وزیراعظم نواز شریف صاحب کا اس میں بھی نام نہیں ہے۔ جب ہم یہ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں التوفیق کمپنی فار انویسٹمنٹ فنڈز لمیٹڈ، لنڈن ہائی کورٹ ان دا ہائی کورٹ آف جسٹس کوئنز بینچ ڈویژن، اس کا جو فیصلہ آتا ہے اس میں جو پراپرٹیز مارگیج کی گئی رکھی گئی وہاں پہ گارنٹی کے طور پہ، اور آپ گارنٹی کے طور پہ شاید تبھی رکھ سکتے ہیں جب یہ پراپرٹیز آپ کی اپنی ہو، تو اس وقت بھی یہ فلیٹس جو 4 پراپرٹیز تھیں یہ انہی کے پاس تھیں، 16A 17A پارک لین، جن کا سارا مسئلہ ہے۔ جب یہ ججمنٹ آتی ہے تو اس میں یقیناً میاں نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے۔ حکومت اس حوالے سے جو بات کرتی ہے بالکل صحیح کرتی ہے، جناب میاں شہباز شریف صاحب کا نام ہے اس میں، اور میاں محمد شریف صاحب کا نام ہے، میاں عباس شریف صاحب کا نام ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے۔ بات حکومت کی بالکل صحیح ہے، بالکل بجائے۔ لیکن جب ہم ایک اور دستاویز دیکھتے ہیں جو کہ ایک کیس ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ورسز میسرز حدیبیہ پیپر ملز لمیٹڈ، تو اس میں ہمیں آگے جا کے ایک شیئر ہولڈنگز نظر آتی ہیں۔ جب ہم یہ شیئر ہولڈنگز دیکھتے ہیں تو اس میں میاں محمد شریف صاحب جو کہ ان کے والد صاحب تھے ان کا نام ہے، مسز شمیم اختر صاحبہ والدہ کا نام ہے، مسٹر حسین نواز شریف، جی ہاں حسین نواز شریف صاحب کا نام بھی ہے جو حدیبیہ پیپر ملز کے شیئر ہولڈرز دکھائے گئے ہیں، مریم صفدر صاحبہ کا نام ہے اس میں، مسز آسمہ علی ڈار صاحبہ کا نام ہے جو کہ ایک اور صاحبزادی ہیں وزیراعظم نواز شریف صاحب کی، اور علی ڈار صاحب جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے۔ یہ سارے شیئر ہولڈرز ہمیں نظر آتے ہیں حدیبیہ پیپر ملز لمیٹڈ میں اس کیس میں۔ لطیف کھوسہ صاحب میرے خیال سے اس وقت آپ اٹارنی جنرل تھے اور یہ کلین چیٹ آپ نے لے کے دی تھی نواز شریف فیملی کو اس کیس میں؟ دیکھیں بالکل میں اٹارنی جنرل تھا، یہ کاغذات میں نے دیکھے بھی ہیں، اور یہ جب محترم نواز شریف صاحب جب معافی مانگ کر جو ڈیل کر کے گئے تھے اس ڈیل کے تابع جو ہے یہ حدیبیہ پیپر مل کی، اور خصوصاً جب محترم اسحاق ڈار صاحب کا 45 صفحے کا اقبال جرم جوڈیشل کنفیشن جو ان کا ریکارڈ ہوا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کس پیسے سے حدیبیہ پیپر ملز کس کک بیک اور کمیشن سے بنے تھے، یہ جو پارک لین جو فلیٹس تھے وہ کس پیسے سے لیے گئے تھے، اسی طرح رائے ونڈ کی جو پراپرٹیز کس پیسے سے پرچیز کی گئی تھی، اور کہاں کہاں باہر بے نامی ٹرانزیکشنز کے ذریعے محترم نواز شریف صاحب کی بہاف پر پیسے کس کس بینک میں کس کس کرنسی میں جمع کرائے گئے تھے۔ 45 صفحے کا مفصل بیان ہے۔ بالکل صحیح ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ التوفیق والا فیصلہ 1998 میں آتا ہے اور یہ ہماری عدالتوں کا فیصلہ ہے جس میں کہ یہ شیئر ہولڈنگ نظر آ رہی ہے، تو جب یہ فلیٹس وہاں پہ رکھے جاتے ہیں اس پراپرٹی کے ساتھ تو اونرشپ اس سے ثابت ہوتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کا کوئی لنکیج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟
دیکھیں اس وقت تو یہ بچے 13-14-15 سال کے تھے یار. خود کلثوم نواز نے اپنا 2000 میں جو گارڈین کو وہ دیا ہے, اپنا بیان دیا, اس میں انہوں نے انٹرویو میں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم, لیکن حکومت تو کہتی ہے اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ڈاکومنٹس دکھائیں, ڈاکومنٹس کدھر ہیں, ایویڈنس کدھر ہے؟ وہ تو ہو سکتا ہے مس کوٹ کر دیا, حکومت تو یہ لائن لے رہی ہے. ڈاکیومنٹس بڑے کلیئر ہیں. دیکھیں کوئنز بینچ کی جو ججمنٹ ہے اس میں بڑا واضح طور پر ہے. اور 98 میں محترم نواز شریف صاحب تو یہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں, کہتے ہیں 2005 میں جو ہے اسٹیل مل سعودی عرب میں بیچی تھی اور 2006 میں یہ خریدے گئے. یہ اتنے جھوٹ بول رہے ہیں ماشاء اللہ. اور کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کیا. جب ڈیل سامنے آیا اس وقت بھی میں اٹارنی جنرل تھا, وہ آیا پھر کہنے لگے نہیں 10 سال کے لیے معافی, ہمارا ڈیل نہیں تھا, 5 سال کے لیے ڈیل تھا. اور اس میں سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کا بھی ذکر ہے. سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو تھا اور اس کی بیسس پہ عدالت نے اسے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ وہ سیکرٹ ہونا تھا اور وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. دیکھیے بالکل یہ کمپریہنسو ڈیل کر کے گئے تھے. ایک طرف تو تھا جو سزا کی معافی کا تھا, اور وہ جنرل پرویز مشرف اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے اور صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب تھے. وہ تارڑ صاحب کے دستخط سے معافی نامہ انہیں مل کر جو ہے وہ نہ صرف جیل سے. میاں عتیق صاحب, آپ سے بھی اس کیس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. یہ جو کیس ہے التوفیق والا, حدیبیہ پیپر ملز, اور جب حدیبیہ پیپر ملز کے ہم شیئر ہولڈرز کے نام دیکھتے ہیں تو اس میں حسین نواز, مریم صفدر اور آسمہ علی ڈار صاحب کا بھی نام آتا ہے. یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا نام کسی جگہ ہے تو لے آئیں, اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اس کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ تمام پارلیمنٹیرینز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہر سال اپنے اثاثوں کی ایک فہرست جمع کرانی ہوتی ہے. اب بات پھر وہی آرٹیکل 62-63 کی آتی ہے کہ اگر تو ہم نے اس میں, اور اس میں فیملی کے جو اثاثے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, تو کیا مطلب اس میں مشکل کی بات ہے؟ آپ نکال کر دیکھ لیجئے آیا یہ کیے گئے شامل یا نہیں. دوسری بات آتی ہے جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ یہ کب, جو خود کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم نے ایک پیمنٹ کرنی تھی, وہ ہم نے ایک مل بیچی, مل بیچنے کے بعد اس کی پیمنٹ کی, یہ وہ خود فرما رہے ہیں. اب کون سے سال میں وہ مل بیچی گئی, کون سے سال میں وہ پیسے آئے, اور کب یہ پیمنٹ جو ہے وہ ری پیمنٹ میں گئی, اس میں تو کوئی 2+2 والی بات ہے, کچھ ہے ہی نہیں ہے. اصل میں جو پرابلم بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ لسی اینی کر رڑکو, کہ بس اور پانی پاؤ اور لسی, اور پانی پاؤ اور لسی. یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اگر واقع میں ہی, پھر میں وہی بات بار بار کہوں گا, کبھی تو کسی جگہ جا کر احتساب ہونا چاہیے. 155 کیسز, 155 میگا کیسز نیب کے پاس پڑے ہوئے ہیں, جس میں پارلیمنٹیرینز کے اور بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں. آخر کبھی تو وہ سامنے آئیں گے. بالکل. میاں عتیق صاحب ذرا آپ یہ شیئر ہولڈنگ دیکھیں اور یہ فیصلہ التوفیق کا بھی جی دیکھیں. التوفیق کا ہے میرے پاس فیصلہ, اور آپ درست فرما رہے ہیں. دوبارہ اس پہ آپ کے پاس سوال پہ آتا ہوں. آپ کے پاس اسد عمر صاحب, اب معاملات تو یہاں تک آ گئے اور حکومت کہتی تھی نواز شریف صاحب کا نام ہی کہیں نہیں ہے, نہ پاناما پیپرز میں, نہ کسی اور جگہ پہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو؟ کیونکہ جو اثاثے ہیں وہ ہیں ہی نواز شریف صاحب کے. بہت سادہ سی بات ہے. دیکھیں 1993-94 کے اندر یہ پراپرٹیز خریدی گئیں, یہ کمپنیاں بنائی, یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ کمپنیاں بنائی گئیں, آج تک شریف خاندان کے ہاتھ میں ہیں. یہ بھی طے ہو گیا کہ 1998 میں انہی کمپنیوں کے ذریعے کم سے کم 1998 میں یہ پراپرٹیز جو مے فیئر کی ہیں وہ بھی ان کے پاس تھیں. 1998 سے پہلے نواز شریف صاحب کے جو بچے ہیں, مجھے ان کی بتا دیں آمدنی کیا تھی. اگر ان کی آمدنی 1 روپے بھی نہیں تھی تو ظاہر ہے جو کچھ بھی ملا وہاں پر, جو بھی ان کو شیئر ہولڈنگ ملی, وہ والد صاحب سے ہی گفٹ ملا ہوگا جہاں سے انہوں نے خریدی گئی. اور اس کا ثبوت اس سے بھی مل گیا کہ حالانکہ وہاں پہ تو میاں شریف صاحب کا بھی نام ہے, شہباز شریف کا بھی نام ہے, عباس شریف مرحوم کا بھی نام ہے, ان تمام لوگوں کے نام وہاں پہ موجود ہیں, لیکن آج وہ کمپنیاں جو ہیں ان کی بینیفیشل اونر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں, اور اس کے جو چلانے والے ہیں, جو پراپرٹیز اون کرنے والے ہیں, وہ حسین نواز اور حسن نواز ہیں. تو یہ ساری کی ساری جائیداد اس شخص کے بچوں کے پاس کیسے آ گئی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس سے. مطلب اتنی ہی مزہ کا خیز اس وقت میں دفاع سنتا ہوں حکومت کا. اور اس کے علاوہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ بالکل درست ابھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر 1998 کے اندر ارشد یہاں پر ویلتھ ٹیکس لاگو ہوتا تھا. ویلتھ ٹیکس آپ نے اپنی جمع پونجی جو نیٹ ویلتھ ہے اس کے اوپر ادا کرنا ہے,
اور اس کے اندر اپنے جو ڈیپینڈنٹس ہیں جن کا دار و مدار آپ کی آمدنی پہ ہے ان کے بھی اثاثے شامل کرنے ہیں. تو کیا میاں نواز شریف نے 1993-94 سے لے کے 2001 یا 2002 جب بھی ویلتھ ٹیکس ختم ہوا اس وقت ویلتھ ٹیکس دیا؟ اگر نہیں دیا تو انہوں نے ٹیکس ایویژن کی سیدھا جرم ہے, جیل کی سزا ہے, اس کے اوپر جرمانہ بھی ہے. دوسرا, اگر انہوں نے الیکشن کے گوشواروں کے اندر اپنے جو بچوں کے نام جو اثاثے تھے وہ ظاہر نہیں کیے تو وہ ایسٹ کنسیلمنٹ ہے اور وہ فارغ ہو جاتے ہیں اپنی ایم این اے پوزیشن کے اندر سے. تو ایک نہیں کئی طریقے سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اسد عمر صاحب, کیا آپ ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر صحیح تحقیقات ہوئی تو انہیں جیل جانا پڑے گا؟ کیوں ڈرا رہے ہیں آپ؟ سر, میں ایک کسی پروگرام ARY کا بھی پروگرام تھا, جب یہ شروع میں ہوا تھا تو اس میں قمرالزماں قاہرہ صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا تھی, میں تو میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ آئیں قوم کے سامنے سیدھے جوابات دے دیں, جو سوال پوچھے گئے ہیں معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. میں نے کہا جی میں تشریح کر دوں عوام کے لیے. قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب گلے میں پھندا تو آ گیا, ہن لٹک جاؤ. سر وہ جواب کیسے دیں گے؟ وہ نہ کمیشن کے سامنے جواب دے سکتے ہیں, نہ وہ پارلیمان کے سامنے جواب دے سکتے ہیں, نہ وہ کسی فورم میں جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ جب وہ جواب دیں گے دستاویزی ثبوت کے ساتھ, صرف کہانیاں نہیں کہ میرے ابا بہت محنت کرتے تھے اور میرے بچے بزنس کے اندر کمال مہارت رکھتے ہیں اور بھٹو صاحب اور بے نظیر نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا. جب وہ واقعی جواب دینے آئیں گے دستاویزی پروف کے ساتھ کہ یہ دیکھیں جناب یہ کمپنی اس وقت خریدی گئی, یہ شیئر ہولڈنگ تھی, تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں میاں نواز شریف اس کے بعد نہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے نہ پاکستان کی سیاست میں ہوں گے. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفہ جب دوبارہ واپس آئیں گے تو میاں عتیق صاحب نے یہ ڈاکومنٹس بھی پڑھے ہیں جس میں کچھ چیزیں بھی نکالنی ہیں, شیئر ہولڈنگ بھی اس میں واضح, اور سردار لطیف کھوسہ صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن 1993 کے بعد احتساب کے نام پہ کرتی رہی. اس سے پہلے بھٹو صاحب نے ان کی ساری اتنا بڑا ظلم کیا, ساری کمپنی نیشنلائز کر دی. یہ ظلم کیوں کرتے رہے شریف خاندان پہ؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. التوفیق کیس کا جو لنڈن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس میں پراپرٹیز بھی یہی والی اٹیچ تھیں, اور حدیبیہ پیپر ملز کا اس میں بھی نام تھا. اور جب حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے ہم پاکستان کی PLDs اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی جو دستاویز سامنے آئی اس میں جو شیئر ہولڈنگ ہمیں نظر آتی ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کی نظر آتی ہے, آسما علی ڈار صاحبہ کی نظر آتی ہے, اور حسین نواز شریف صاحب کی نظر آتی ہے. میاں عتیق صاحب, یہ میں دستاویز آپ کو پیش کیا تھا, آپ نے کچھ پڑھا, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جی بھائی دیکھیے, اس میں جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حدیبیہ پیپر مل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا لون کب ہوا تھا؟ یہ 1999 میں تو اس کا فیصلہ ہو رہا ہے اور ری پیمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, جو یہ خود بتا رہے ہیں کہ اس فیصلے کے مطابق فیصلہ مانتے ہیں. اب ہم پیچھے چلتے ہیں. بھائی آپ نے لون لیا تھا نا, لون کب لیا تھا؟ 1996 میں. یس, $32 ملین. دو اس کے پورشنز ہیں, وہ بھی آئے ہوئے ہیں اس میں ڈیٹیل میں, ابھی دیکھ لیے. اب بڑی مختصر سی اور بڑی آسان سی بات ہے. جس وقت میں 1996 میں جب لون لیا تو اسی وقت میں یہاں پر ڈیٹیل لگائی گئی کہ یہ کولیٹرلز ہیں, ان کولیٹرلز میں کون سے چیزیں شامل ہیں. تو اٹ مینز کہ یہ ان کے نام پر تھے تو کولیٹرل میں آئے نا. کسی اور کی پراپرٹی, وہ جو ابھی یہ جن پراپرٹیز کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ کے نام کی یا میرے نام کی پراپرٹیز ہو تو بینک ان کو کولیٹرل میں لے گا. یہ کولیٹرل ہوا ہی اس وقت اس لون کے اگینسٹ جب یہ بات 1996 میں لون لینے کی ہو رہی تھی. اب 99 میں تو واضح ہو گیا, مان لیا گیا کہ ہاں جی بالکل یہ دیکھیے یہ پراپرٹیز ہیں. مانا بھی لنڈن میں گیا ایگزیکٹلی. اور شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے جب ہم آتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے نام, جو حسین نواز شریف کے 8,97,600 شیئرز ہیں, مسز مریم صفدر 4,24,200 شیئر ہیں, اور مسز آسما علی ڈار 3,75,000 شیئر ہیں. اب بات میں نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ نواز شریف صاحب کہیں نہیں ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب سے آپ کیوں سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے؟ کیا اس وقت میں اور اس وقت سے لے کے اب تک کبھی کسی جگہ پر انہوں نے مینشن کیا کہ یہ والی چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہر سال ایک اثاثہ جات کی ڈیٹیل منسلک کرنی ہے اپنی ریٹرن کی,
جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ ٹیکس جتنا بھی دیں وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن منسلک تو کرنی ہے نا۔ میں پھر بار بار کہوں گا، جو ایم کیو ایم کا شروع میں موقف تھا کہ اتنے لمبے چوڑے کمیشن بنانے کی بات پر مت جائیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ بڑا آسان سی بات ہے، الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس تو نکال لیں، جس پر کیا کیا گیا۔ ہمارے محترم وزیر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کی سائٹ سے، ویب سائٹ سے وہ سارا ڈیٹا ہٹوا دیا، پھر جب اس کے اوپر اعتراض ہوا تو وہ دوبارہ ڈیٹا نظر آنے لگا۔ میں سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ تو یہ ساری فائلیں دیکھ بھی چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا نام تو ہمیں کہیں نظر بھی نہیں آتا۔ سوال وہی ہے جو حکومت بھی کہتی تھی، میاں نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے، کیسے آپ ثابت کریں گے؟ التوفیق کیس میں بھی جب ہم حدیبیہ پیپر ملز کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نام نہیں ہے، مریم صفدر کا نام ہے، حسین نواز کا ہے، اور آسمہ علی ڈار کا ہے، نواز شریف صاحب کا نام تو پھر نہیں ہے۔ باقی ساری فیملی کے نام ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی نام ہے، ان کا تو نام ہی نہیں ہے۔ ارشد بہت یار بھولے پن کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ دیکھیے جب یہ قرضہ لیا گیا $25 ملین لیا گیا تو یہ توصیف $32 ملین اور دیکھیے گا جی ہاں سوری تو کس نے لیا یہ، اور اس کے افزانے میں جب یہ کولیٹرل پراپرٹیز دی گئی ہیں، جس طریقے سے یہ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے لون لیا گیا، یہ بذات ہی ایک بہت بڑا فراڈ تھا۔ لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں باہر کے، جس طرح سے یہ ٹرانزیکشنز کرتے رہے اور جس طرح سے انہوں نے اس کے بعد پیپر، جب یہ کاغذات آپ کو پتہ ہے جب لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے یہ کاغذات واپس لیے تو عدالت میں بلا کر ان کو ڈاکیومنٹس واپس کیے گئے، نیب کو حکم دیا گیا کہ فوراً ان کو کاغذ جو ہے واپس کرو اور ان کی پراپرٹیز واگزار کرو، اور وہ کیسز آج تک کھلنے نہیں دیے گئے جن کا میرٹ پر فیصلہ تک نہیں ہوا، اور اس کے اندر جو ہے 45 صفحوں کا اقبال جرم کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کا لگا ہوا ہے اس میں جوڈیشل کنفیشن، اور اگر اسی سے آپ ٹریل جو ہے ٹریک کر لیں، اسی کو آپ ملا لیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے کہاں کک بیکس اور کمیشنز اور کون کون سے پیسے کس جو ہے طریقے سے یہ سٹیش کیے گئے اور کس طریقے سے۔ رائٹ، سردار لطیف کھوسہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈاکومنٹس نکال کے لے آتے ہیں، جیسے مس مریم صفدر صاحبہ نے کہا پتہ نہیں یہ کہاں سے پراپرٹیز نکال کے لے آتے ہیں۔ یہ پی ایل ڈی جو کہ بہت سارے وکلا ہیں ان کی ہم دیکھتے ہیں دفتر میں جا کے، اتنی بڑی بڑی الماریوں میں یہ موٹے موٹے پی ایل ڈی کے والیومز پڑے ہوتے ہیں، اس میں یہ ہر وکیل کے پاس پڑا ہوگا یہ والا کیس اور یہ ڈاکومنٹس؟ جی بالکل پڑا ہوا ہے، بالکل موجود ہے، اور یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، جسٹس اب چیف جسٹس بننے والے ہیں نیکسٹ وہ لاہور ہائی کورٹ کے، یہ بالکل پہلے صفحے پہ ان کا فیصلہ ہے۔ بالکل دیکھیے یہ جو ہے انہوں نے گلٹن کیا، یہ کلوئر جو ہے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ہوا ہے، کیس آج تک میرٹ پر اس کو بالکل۔ لطیف کھوسہ صاحب یہ پی ایل ڈی 2012 لاہور 515، یعنی کوئی بھی وکیل جس کے پاس یہ پی ایل ڈی 2012 لاہور 515 پڑا ہوگا، اس میں حدیبیہ پیپر ملز ورسز نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ریٹ پٹیشن نمبر 3114 to 3120 of 2010 ڈیسائیڈڈ آن 4 اکتوبر 2011، وہ یہ ڈاکومنٹ نکال سکتا ہے۔ ہر وکیل کی لائبریری میں موجود ہے، یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور اس میں کوئی پنہا بات نہیں ہے، اس لیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا دیکھیے مریم نواز تو خود کہتی ہیں میری تو پراپرٹی نہ یہاں ہے نہ باہر ہے، میں تو باپ کے ساتھ رہتی ہوں اور باپ کے اس پہ چلیں آپ کی خواہش پہ یہ سنوا دیتے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کی خواہش پہ لطیف کھوسہ صاحب یہ سنوا دیتے ہیں۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی مجھے جی اسد عمر صاحب آپ نے بھی سنا یہ پی ایل ڈی 2012 لاہور 515 اس میں یہ مینشنڈ ہے چیز، یہ میں کہیں سے نہیں نکال کے لایا۔ اب سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ جب حکومت اب کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا اب حکومت یقیناً ایک کمیٹی بنائے گی اور اس میں سب سے ٹرسٹڈ جو ان کے سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب یقیناً اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، آپ سے آ کے بات چیت کریں گے۔ آلریڈی آپ کی متحدہ اپوزیشن جو ہے پہلے انہوں نے 15 سوالات کیے تھے، پارلیمنٹ میں آئے تو آپ نے 7 سوالات کر لیے، مزید کتنا آپ لوگ کنسیڈ کریں گے، کتنے کنسیشن دیں گے، کتنا بارگین آپ حکومت کے ساتھ ان سوالات پہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟
نہیں، وہ جو 15 سے 7 کا ہے وہ کوئی تضاد نہیں ہے، وہ تو وزیر اعظم سے جو سوالات جو ان کے براہ راست ان کے پاس جواب موجود ہونے چاہیے، اس لیے صرف وہ پارلیمنٹ میں وہ پوچھے گئے تھے۔ کنسیشن جو ہے وہ اس بات پر تو ہو سکتا ہے کہ سوال کس طریقے سے لکھا جائے، لیکن کنسیشن یہ نہیں ہو سکتا کہ حقیقی معنی کے اندر جو تحقیقات کی ضرورت ہے اور جو سچائی تک پہنچنے کی ضرورت ہے اس پہ کمپرومائز ہو جائے۔ ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ایسا قانون، آرڈیننس اور ایسے ٹی او آر بنا لیے جائیں جس کے اوپر اتفاق ہو اور اس سے ان معاملات کی سچائی تک پہنچا جا سکے۔ مجھے امید کم ہے کہ ایسا ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا۔ نہیں، ٹی او آرز پہ تو اب کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا، اسد عمر صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اب آپ کو یقیناً رابطہ کرے گی یہ ٹی او آرز کے لیے، پارلیمنٹ میں جواب دے گی یا نہیں دے گی حکومت، اور اگر پارلیمنٹ میں جواب نہیں آتا تو پھر آپ کی پارلیمنٹ میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اندازے کے مطابق میاں صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ دیکھیں، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسے یہ مانیں گے ایسا ٹی او آر جس سے واقعی میں حقیقت تک پہنچا جا سکے، کیونکہ ان کی سیاست ہو جائے گی فارغ۔ اسد عمر صاحب اسی طرح مانیں گے جس طرح 2014 میں مانا تھا انہوں نے ٹی او آر سارے کے سارے آپ کے ساتھ اتنی لمبی مشاورتیں انہوں نے کی تھی اور اپنے ٹی او آر منوا لیے تھے؟ صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹی او آر مانے گئے تھے وہاں پر ثبوت جو ہے اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں تھا، وہاں پہ جواب یہ نکلا کہ 1/3 جو ہیں وہ فارم 14 ہی مسنگ تھے اور ججمنٹ پھر بھی آ گئی جی کہ تقریباً صاف تھا الیکشن۔ یہاں پر تو بالکل سفید اور سیاہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے گرد حصار تنگ ہو رہا ہے، وہ کوشش یہ کریں گے پورا سسٹم نیچے آ جائے، بجائے اکیلے جانے کے وہ پورے سسٹم کو، نظام کو لے کر نیچے آئیں۔ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیا کہ میرے خیال میں ان کی ہوگی۔ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ معاملات پارلیمان یا کورٹ کے اندر ہوں گے ڈیسائیڈ یا سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ پارلیمان اور کورٹ کے ذریعے اس کا حل نکالنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوگی، ٹائم خریدنے کی تو بہت سیریس بات آپ نے کی ہے کہ حکومت خود نظام کو ڈیریل کرنا چاہ رہی ہے۔ اسد عمر صاحب، میں یہاں پہ ایک وقفہ لوں گا اور واپس آ کے اسی بات کریں گے مزید کہ کیا واقعی حکومت ایسا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ وزیر اعظم جو تیسری دفعہ الیکٹ ہوئے، اسی پارلیمنٹ نے ان کو الیکٹ کیا اور اسی پارلیمنٹ میں آ کے ان سوالات کا جوابات نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب جیسے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کیا واقعی وہی بنتا ہے؟ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے اسد عمر صاحب نے انتہائی خوفناک ایک بات کی کہ شاید نون لیگ خود نظام کو لپیٹنا چاہتی ہے۔ ایک میرا سوال یہاں پہ یہ کہ الیکٹڈ حکومت ایسا کیوں کرے گی؟ میاں عتیق صاحب، وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اگر جواب نہیں دیتے اور وہاں سے وہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں، میجورٹی ہے ان کی، تو پھر آپ کی یہ سوالات کدھر جائیں گے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں جس کی میجورٹی ہوتی ہے ایک دفعہ پھر وہ پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس اگر لے لیں، جو کہ حکومتی حلقوں میں بات چیت بھی ہوئی ہے اس حوالے سے، تو آپ کے سوال کدھر جائیں گے؟ ارشد، اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ یہ 3 اپریل سے پاناما لیگ کا چل رہا ہے، آج 40 ڈیز ہو چکے ہیں۔ ڈو یو تھنک یہ اتنی آسان بات ہے؟ یس، نمبر گیم از دیئر، لے سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس۔ میں پھر واضح کرتا چلوں کہ جو یہ کیسز بن رہے ہیں، جو یہ میٹیریل سامنے آ رہا ہے، جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ معاشی دہشت گردی۔ ہمارے ملک میں معاشی دہشت گردی کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور وہ میں نے آپ نے نہیں کی، ہمارے تو بس میں ہی کچھ نہیں تھا۔ جن کے بس میں آیا، جب جس کے بس میں جو کچھ آیا، چاہے وہ سیکرٹری ہو یا وہ منسٹر ہو یا وہ کچھ اور بڑا ہو، انہوں نے کیا کیا قوم کے ساتھ۔ اور آج وقت آن پہنچا ہے، میں پھر واضح کر دوں یہاں پر، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اسمبلی ٹوٹ جائے، نیا الیکشن ڈیسائیڈ ہو جائے، پھر بھی جان نہیں چھٹے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن میں ان باتوں کو سامنے نہیں لایا جائے گا؟ آدھی پارلیمنٹ جن پر الزام ہے، آدھے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اور المیہ کیا ہے؟ جو وڈیرے ہیں، جو بڑے ہیں، انہوں نے ہی قبضہ کر کے رکھا نا۔ ٹیلنٹڈ آج تک کہاں آئے؟ سوائے ایم کیو ایم کے کون لے کر آیا آج تک گلی محلے کے لوگوں کو؟ صاحب، جو اسد عمر صاحب نے بات کی اور انتہائی سیریس ایک بات کی
کہ نظام لپیٹنے کی تیاری نون لیگ خود کر رہی ہے. ایک تو کیا آپ اس کنٹینشن سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور دوسری آپشن کہ اگر میاں صاحب دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس پارلیمنٹ سے لے لیتے ہیں تو پھر آپ کی یہ سوالات کدھر جائیں گے؟ دیکھیں، ووٹ آف کانفیڈنس لانا تو دور کی بات ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب بالکل کبھی جواب نہیں دیں گے پارلیمان میں. اگر یہ جواب نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ جو لائحہ عمل سوموار کو جوائنٹ کمبائنڈ اپوزیشن بنانے جا رہی ہے، میں ظاہر ہے اس کو پریمپٹ تو نہیں کروں گا، لیکن لازمی بات ہے کہ یہ آپشن بھی ہوگا کہ پارلیمنٹ کو جو ہے بائیکاٹ کر کے پیرالائز کر دیا جائے، اور اگر اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان میں نہیں جاتی ہے تو پارلیمان چل نہیں سکتی ہے. یہ آپ خاطر جمع رکھیں. محترم نواز شریف صاحب یقیناً لطیف کھوسہ صاحب، اسد عمر صاحب نے تو ویسے ایک بات کی اور آپ اس سے زیادہ سیریس آپشن دے رہے ہیں کہ اب پارلیمنٹ نہیں چل سکے گی اگر جواب نہیں دیں گے تو جمہوریت خطرے میں نہیں ڈال رہے آپ؟ دیکھیے، بہت ہو لیا. جمہوریت خطرے میں ڈالتے ڈالتے ہم اپنے آپ کو ڈبو بیٹھے ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اب دوبارہ ایسی جو ہے وہ جھانسا لینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے، جمہوریت خطرے میں نہیں پڑے گی، نواز شریف یقیناً خطرے میں پڑے گا. محترم نواز شریف کو جانا طے پایا، ٹھہر چکا جانا ان کا. اب وہ یہ یقیناً چاہیں گے کہ میں مظلوم بن کے جاؤں تاکہ دوبارہ جو ہے عوام کے سامنے جانے کی پوزیشن میں رہ جاؤں، ورنہ تو اتنا وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جائیں گے اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں سارا کچھ کہ پھر دوبارہ وہ رخ نہیں کر سکیں گے. یا پاکستان سے باہر چلے جائیں گے جہاں ان کی ماشاءاللہ کافی پراپرٹیز ہیں. ابھی تو فی الحال ٹرکی جا رہے ہیں اور نجی دورے پہ جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں. شاید ٹرکش ماڈل سے کچھ نئی چیزیں سیکھ کے آئیں گے اور وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میرج سیرمنی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اسد عمر صاحب، جو آپ نے اتنی خوفناک باتیں کی ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ان سوالات کے جوابات نہ دیے گئے تو پھر پارلیمنٹ نہیں چلے گی، بائیکاٹ جاری رہے گا. آپ کی پارٹی میں بھی اس حوالے سے اس آپشن پہ غور کیا گیا ہے؟ پہلی چیز تو میں ایک وضاحت کر دوں ارشد، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا نون لیگ پلان کریے، میں کہہ رہا تھا میاں نواز شریف یہ کریں گے. میاں نواز شریف یہ کسی طریقے پہ قبول نہیں کریں گے کہ 180 MNA جو ان کے نام کے اوپر اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے وہ مزے کرتے رہے اسمبلی میں، میاں صاحب یا گھر چلے جائیں یا اس سے بھی کوئی بدتر ان کی حالات پیدا ہوں، تو وہ اکیلے نہیں جائیں گے، وہ سب کو ساتھ لے کر جائیں گے. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، دیکھیں اس وقت عوام جو ہے وہ دیکھ کیا رہی ہے. عوام سن رہی ہے $200 ارب سوئس بینکوں میں پڑے میں، عوام سن رہی ہے 700 ارب روپے کی پراپرٹی دبئی میں خرید لی گئی، عوام سن رہی ہے کہ وزیر اعظم کے بیٹے نے ایک صرف فلیٹ جو ہے وہ 7 ارب روپے کا لندن میں خرید دیا. 4 اور پارکلینڈ کی پراپرٹیز ہیں، تقریباً ان کی کوئی 6-7 ارب روپے ان کی قیمت بنتی ہے. عوام جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا مجھے کھانے کو نہیں مل رہا، گرمی کے اندر بجلی نہیں مل رہی، سردی کے اندر گیس نہیں مل رہا. بالکل، یہ ساری چیزیں آگے جو لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی، آپ کی پارٹی بھی اس آپشن پہ غور کر رہی ہے؟ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حالات اگر ہم چاہیں بھی کہ ہم اس سسٹم کے اندر پارلیمان میں ایک روٹین کے طور پر چلتے رہیں اور وہاں پہ تقریریں کرتے رہیں، پاکستان کے عوام کو یہ قبول نہیں ہوگا. اسد عمر صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، آخری صرف میں ایک آخری چیز ارشد آخری چیز ایک میں مشورہ دے دوں. میاں صاحب نے تو اگلی بار پھر معافی مانگ کے چلے جانا ہے، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ جانا ہے. ساتھی جو ان کے ہیں ان سب کے لیے ہمدردانہ مشورہ ہے کہ ابھی اپنا انتظام